پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل۔ دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ۔ یہ دو فکرے سمجھ میں آ جائے علی سمجھ میں آ جائے گا۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا۔ اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں، مولا جب آپ کو پتہ ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل۔ وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی، پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ ہے۔ اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں۔ علی ہو کہ جس کے سامنے جھکے، علی کا مطلب ہے بلند۔ اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا، اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین۔ اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے، اور جھکانے کے بعد فرماتے معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا، اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک۔ مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے۔ رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں، پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم۔ دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا۔ میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی۔ ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے۔ اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے دو عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ عیدیں دو ہیں، شہر ایک ہے۔ ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے۔ ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا۔ قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں۔ امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی، ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ اور جو وہ سازش ہے، ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی، عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے، لعنت مکمل بھیجی کرو۔ اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت۔ ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا۔ کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی۔ علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا۔ پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی، جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو۔ عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ سب جھوٹا افسانہ ہے۔ ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد۔
دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا علی۔ آواز صرف مزدور نہیں، امیر المومنین تھا، ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب۔ ہم یتیم ہو گئے، آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلائے گا۔ رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر، بادشاہ دین و دنیا امیر۔ پھر بیٹیاں بلا لیں، کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آ گئی، آج تک وہ گھر موجود ہے۔ جب بھی دعا مانگے ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایا مجھے کربلا دکھا، خدایا مجھے حسین کی قبر میں۔ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، میرے لیے آمین کہہ دے خدایا قبر حسین کی زیارت، خدایا غریب زہرا کی قبر میں۔ جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے، جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا، حسن حسین کا کمرہ، ابی الفضل عباس کا کمرہ، زینب و کلثوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر، وہ آج تک موجود ہے وہاں پر۔ علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کا طرز زندگی، دارین قربان یا علی۔ عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، پیسے بھی تھوڑے تھے، حلوہ بھی تھوڑا سا بنا، اسے کوئی ایک آدمی چکھ سکتا تھا، بس اتنا تھا۔ کہتا میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں، پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں، علی علیہ السلام کو کھلاتا۔ وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا، میں نے دستک دی، علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے، میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے۔ علی نے لے کے واپس کیا، فرمایا ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے، یہ حلوہ واپس لے جا، تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ خطبے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں۔ مطلب پتہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے، جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو، اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب؟ کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی، بطخوں نے اپنے چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی، میرا نوحہ پڑھ رہی۔ کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی، اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے، فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانا چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ ملے۔ ابھی تو امیر کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے، پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر، عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان۔ علی فرماتے ہیں سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہمارے مرد تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں، ہم عورتیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے، ہم آ نہیں سکتی۔
ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح عالم ہے. ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو بہو تیری طرح بولتی ہے. میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے. عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے, فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح. میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا. ہائے ہائے, میری بچی بھیڑ سے گھبراتی. پڑھنے لگی عورتیں, قرآن پڑھانے لگی. زینب عالیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی, علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی. لیکن جب آیا نا قبلہ 40 ہجری والا ماہ رمضان, عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے, روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی. کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ, کوئی روتی ہوئی آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس, میری طرف دیکھنا, جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے, جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے, غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں, جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. فکرہ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو, یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے, درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا, ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ, زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا. میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے, یہ دارالعمارہ ہے, یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا, تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی, رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی, میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر. حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی, اس لیے چوم دو. میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے, کبھی علی اصغر کے خون, ماتم کرنا, کبھی غازی کے خون سے, کبھی قاسم کے خون سے, کبھی عباس کے خون سے. لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے, سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس, اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. بی بی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو, یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی, دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا, فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ, ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا. ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان, مجھے شربت پلانا پڑا. جب زخمی ہوا نا میرا مولا, ساری اولاد کری تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا, عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے, زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے, عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر, آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا. تم نے افطار کیا ہے, سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جاتا.
भाई इमरान शाह जी, मैंने मक्तल में पढ़ा है, सारा दिन बुरके के अंदर पर्दे के पीछे अपने घर में बाप को छुप छुप के देखती रही। कभी कभी अब्बास से पूछ लेती थी, बच तो जाएगा मेरा बाबा। अली की आंखें बंद हैं, काफी देर छुप के देखती रही। अब्बास से पूछती, आ जाऊं मैं? अब्बास ने फरमाया, अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। आज बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा, मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ गई। मौत की खत्म हुई हुई बीबी ज़ैनब, किस्मत नहीं अली की बेटी, कभी मां को पट्टियां बांधती रही है। बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के एक फिक्रा का देख के कहती है, बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी मैं तेरे सामने आके बातें करूं, बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी। बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल, मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है, आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो, मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगी। आवाज आई, दारैन का वाली बाबा तू हुक्म कर, ज़ैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज आई, ज़ैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे? इधर बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया। आवाज आई, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो। चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोया। अली के करीब आके हसन कहते, बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो? आवाज आई, रोता इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा, ज़ैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए और